دوستو آج کی اس ویڈیو میں ایک اہم ٹاپک ہے، اہم سوال ہے میاں بیوی کے تعلقات پر۔ دوستو میاں بیوی خاندان کے رشتوں کی وجہ بھی ہوتے ہیں اور رشتوں کے ٹوٹنے کی وجہ بھی ہوتے ہیں۔ میاں بیوی راضی ہوں تو خاندان چلتے ہیں، اور اگر میاں بیوی راضی نہ ہو تو خاندان ایک دوسرے کا دشمن بن جاتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ شوہر کو بیوی کے پاس کب کب جانا چاہیے۔ انشاءاللہ سننے والوں کے لیے یہ ویڈیو بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوگی۔ تو دوستو انسان دو چیزوں سے مل کر بنتا ہے، روح اور جسم۔ جسم میں روح نہ ہو تو جسم بیکار ہے، اور روح ہو اور جسم نہ ہو تو روح کسی کام کی نہیں رہتی۔ میرے دوستو ویڈیو کی شروعات کرنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی لگے بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور آن کر لیجئے تاکہ ہماری اسی طرح کی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، انسانی جسم کے بھی کچھ ضرورت ہیں، انسانی روح کی بھی کچھ ضرورت ہے۔ روح کی غذا روحانیت میں ہے۔ بندہ نیک کام کرے، رب کی مان کر چلے، بے چین روح کو قرار دینے کے لیے اللہ کو یاد کرے، اس کا ذکر کرے، یقیناً اس سے روح خوش ہوگی۔ روح کے علاوہ جسم بھی ہے۔ اگر جسم کو گرمی لگتی ہے تو اس کے لیے ٹھنڈک ہے۔ لوگ پنکھا چلاتے ہیں، اے سی بھی چلاتے ہیں اور جسم کو راحت پہنچاتے ہیں، اور اگر جسم کو ٹھنڈی لگے تو آگ تاپی جاتی ہے، رجائی لی جاتی ہے، کمبل اوڑھا جاتا ہے۔ اسی طرح جسم کو بھوک بھی لگتی ہے اور پیاس بھی لگے تو انسان کھانا کھاتا ہے، پانی پیتا ہے، جسمانی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ جس طرح انسانی جسم کو بھوک پیاس لگتی ہے، اسی طرح انسانی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے شہوت بھی رکھا ہے۔ کچھ لوگ جسم کی آگ بجھانے کے لیے حرام کام کرتے ہیں، کچھ لوگ کوٹھوں پر جاتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو جسم کی ایمان کی طرح حفاظت کرتے ہیں اور کسی غلط کام کی طرف نہیں جاتے۔ وہ شادی کرتے ہیں اور زندگی سنت کے مطابق گزارتے ہیں۔ کچھ لوگ روحانیت کی طرف جائیں پھر بھی بیوی کو بھول جاتے ہیں، اور کچھ لوگ دنیاوی کاموں میں لگ جاتے ہیں تب بھی بیوی کو بھول جاتے ہیں۔ یہ بات ٹھیک نہیں۔ اسلام زندگی کے ہر موڑ پر رہنمائی کرنے والا دین ہے۔ اسلام بیوی کے حقوق کا بھی خیال کرتا ہے۔ بیوی سے زیادہ دوری اچھی نہیں۔ میرے دوستو ایک عورت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا امیر المومنین، میرا شوہر دن کے وقت روزہ رکھتا ہے اور شام کا وقت عبادت میں گزار دیتا ہے، اسے کچھ سمجھائیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس عورت کا لطیف شکوہ اور شکایت نہ سمجھ سکے کہ عورت کیا کہنا چاہتی ہے۔ عورتوں کو اگر شوہر کی شکایت بھی لگانی ہو تو انہیں یہی سلوک اپنانا چاہیے، لطیف پیرائے میں اپنی بات کرنی چاہیے، سارا کٹا چٹھا نہیں کھولنا چاہیے۔ شکایت ایسی ہو کہ شوہر محسوس بھی نہ کرے۔ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ عورت کی بات سن کر سوچنے لگے کہ یہ عورت کیا کہنا چاہتی ہے۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ یہ عورت کیا کہہ رہی ہے؟ تو آپ نے فرمایا، یہ عورت شوہر کا گلہ کر رہی ہے کہ اس کا شوہر اسے وقت نہیں دیتا، یعنی رات اس کے پاس نہیں گزارتا، اس کی جسمانی ضرورت پوری نہیں کرتا، رات عبادت میں گزار دیتا ہے اور دن روزہ رکھ کر گزار دیتا ہے۔ تو آپ نے اس کے شوہر کو بلایا اور پوچھا، تم اپنی بیوی کو وقت کیوں نہیں دیتے؟ شوہر نے عبادات کا تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا، بیوی کو وقت دو۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے کہا کہ آپ ہر 3 دن کے بعد بیوی کے پاس جایا کریں، بیوی کا بھی حق ہے۔ عبادت اپنی جگہ، بیوی اپنی جگہ، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ لے کر چلیے۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ حدیث شریف میں آتا ہے جسے امام بخاری نے نقل کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ، کیا مجھے یہ نہیں بتایا گیا کہ تو دن کو روزہ رکھتا ہے اور رات کے وقت قیام کرتا ہے؟ میں نے عرض کیا، کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بات تو ایسی ہی ہے، یعنی میں دن کو روزہ رکھتا ہوں اور رات کو قیام کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا،
تم ایسا نہ کرو بلکہ روزہ بھی رکھو اور افطار بھی کرو، یعنی کبھی چھوڑ بھی دیا کرو اور کبھی قیام بھی کیا کرو اور سویا بھی کرو، اسی طرح کہ تیرے جسم کا تجھ پر حق ہے، تیری آنکھ کا بھی تجھ پر حق ہے اور تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے۔ دیکھیے دوستو، اسلام بیوی کا حق بتا رہا ہے، اسلام آنکھ کا بھی حق بتا رہا ہے اور اسلام جسم کا بھی حق بتا رہا ہے۔ اسلام یہ سب حقوق بتا کر عبادت کی طرف بھی توجہ دلا رہا ہے۔ کبھی روزہ رکھو، کبھی افطار کرو۔ اسلام میانہ روی والا دین ہے۔ اسلام بتا رہا ہے کہ خاوند پر بیوی کا یہ حق ہے کہ خاوند اس کے پاس رات بسر کرے۔ ابن قدامہ حنبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جب کسی مرد کی بیوی ہو تو اس پر لازم اور ضروری ہے کہ اس کے پاس کوئی عذر نہیں کہ وہ 4 راتوں میں سے ایک رات اس کے پاس بسر کرے۔ یہاں 2 باتیں اہم ہیں، ایک وہ لوگ جو گھر سے دور ہیں اور دوسرے وہ لوگ جو گھر کے قریب ہیں۔ ان کے لیے کیا حکم ہے؟ جو لوگ گھر سے دور ہیں اور کمانے کے لیے گئے ہوئے ہیں یا فوجی ہیں اور سرحد پر پہرا دیتے ہیں، انہیں جلدی چھٹی نہیں ہوتی تو انہیں چاہیے کہ وہ 4 ماہ کے بعد اپنی بیوی کے پاس جائیں، کچھ وقت اپنے بیوی بچوں کے ساتھ گزار کر پھر واپس جائیں۔ اس کی مثال حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور سے ملتی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جو لوگ گھر سے دور تھے یا سرحد پر تھے تو آپ نے ان کے لیے 4 مواد چھٹی رکھی تھی۔ چنانچہ یہ واقعہ مشہور ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا فوجیوں کے بارے میں حکم یہی تھا کہ انہوں نے فوجیوں اور سرحدی محافظوں کے لیے یہ مقرر کیا تھا کہ وہ اپنی بیویوں سے 4 مہینوں تک دور رہیں۔ جب یہ مدت پوری ہو جاتی تو انہیں واپس بلا لیا جاتا اور ان کی جگہ دوسروں کو بھیج دیا جاتا، اور جو لوگ قریب ہیں روز گھر جاتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ حالت حیض میں بیویوں کے پاس نہ جائیں۔ کچھ لوگوں کو یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ حالت حیض میں بیویوں کے پاس جانا ٹھیک نہیں ہے۔ میرے دوستو، مہینے میں عورت کے 10 دن حیض کے ہوتے ہیں۔ ان 10 دنوں میں عورتوں کے اوپر نماز روزہ معاف ہوتا ہے۔ نماز کے اس پر قضا نہیں، البتہ روزے کی قضا ہے۔ دوستو، تفصیل یہ ہے کہ اگر حیض اپنی پوری مدت یعنی 10 دن میں ختم ہو تو خون بند ہوتے ہی غسل سے پہلے عورت سے ہم بستری درست ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ غسل کے بعد ہم بستری کی جائے، اور اگر 10 دن سے پہلے ماہواری ختم ہو گئی تو خون بند ہوتے ہی ہم بستری درست نہیں، بلکہ حیض ختم ہونے کے بعد جب عورت غسل کر لے یا ایک نماز کا وقت گزر جائے، جس طرح غسل کر کے کپڑے پہن کر نماز شروع کر سکے، اس کے بعد ہم بستری درست ہوگی۔ جو لوگ گھر ہوتے ہیں انہیں یہ خیال کرنا چاہیے کہ انہیں عورتوں پر سختی نہیں کرنی چاہیے۔ ان دنوں کے علاوہ عورتوں کے پاس جانا چاہیے، ان کی بھی جسمانی حاجات ہوتی ہیں، ان کی جسمانی ضرورتوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ ہر کام کا اسلام نے وقت مقرر کیا ہے، ہر کام اسی وقت میں کرنا چاہیے۔ کسی ایک چیز کا ہو کر رہ جانا یہ اسلام کا مجاز نہیں۔ اسلام کے مجاز کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو میرے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارا چینل تحصیل علم سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور آن کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملتا رہے۔ میری دعا ہے کہ جو کچھ میں نے کہا اور سنا اس پر اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔